اگر آپ کو لگتا ہے کہ صرف ہیلدی فوڈ کھانے سے آپ کے خون کی نسیں صاف ہو جائیں گی تو آپ غلط ہیں، اور جو سچائی آج میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ آرٹریز کو پروٹیکٹ کرنے کا نمبر 1 میل کوئی میل نہیں ہے، بلکہ یہ ہے فاسٹنگ۔ ہاں، فاسٹنگ ہی وہ چیز ہے جو آپ کی بلاکڈ آرٹریز کو پروٹیکٹ کرتی ہے، پلیکس اور کلوٹ کی فارمیشن کو روکتی ہے، اور ہارٹ اٹیک کا رسک بھی ڈرامیٹیکلی کم کر دیتی ہے۔ لیکن فاسٹنگ کو سمجھنا تبھی ممکن ہے جب آپ یہ سمجھیں کہ ہارٹ بلاکیج اصل میں ہوتی کیوں ہے۔ اکثر ڈاکٹرز اپنے پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ کولیسٹرول کم کر دو، گھی چھوڑ دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ سچ ہوتا تو آج ینگ، فٹ اور جم جانے والے لوگ اچانک ہارٹ اٹیک کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ شاید آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ میرا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے، کولیسٹرول کا لیول نارمل ہے، میں ینگ ہوں اس لیے سیف ہوں۔ لیکن ہر سال لاکھوں لوگ 30 سے 40 سال کی عمر میں ہی بغیر کسی وارننگ کے ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آرٹریز کے اندر ایک سیکرٹ گیم چل رہا ہوتا ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ رسک میں ہیں یا پھر سیف ہیں، اور اس گیم کا نام ہے انسولین ریزسٹنس۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پلیکس یا کلوٹ تو کولیسٹرول سے بنتا ہے، انسولین کا نام کیوں آ گیا؟ کولیسٹرول صرف را مٹیریل ہوتا ہے، یہ خون کی نالیوں میں چپکے گا کب اور ڈینجرس کب بنے گا یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے آپ کا میٹابولزم۔ جب باڈی شوگر کو برن نہیں کر پاتی ہے تو انسولین جو ہماری باڈی میں بنتا ہے وہ روز بڑھتا رہتا ہے، اور سیلز جو ہے وہ انسولین کی بات سننا بند کر دیتے ہیں۔ تب شروع ہوتا ہے ایک ڈینجرس سائیکل آف انسولین ڈیتھ۔ اس سائیکل کا نتیجہ ہوتا ہے باڈی فیٹ برن کرنا چھوڑ دیتی ہے، بھوک بڑھ جاتی ہے، آپ کا جو بیلی فیٹ ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے، ہارمونز آپ کے ڈسٹرب ہوتے ہیں، باڈی میں انفلیمیشن بڑھ جاتی ہے، اور انفلیمیشن ہی آپ کے ہارٹ اٹیک کا اصلی ٹریگر ہوتا ہے۔ اسی لیے لوگ کولیسٹرول نارمل ہونے کے باوجود بھی ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اب واپس چلتے ہیں ہم اپنے بیسٹ سولوشن یعنی کہ فاسٹنگ کی جانب۔ فاسٹنگ سے باڈی کو بریک ملتا ہے، باڈی اپنے ڈیمیجڈ پارٹس کو ریسائیکل کرتی ہے جسے ہم آٹوفیگی کہتے ہیں۔ فاسٹنگ سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ اس سے آپ کی باڈی میں انفلیمیشن کم ہوتی ہے، پلیکس یا پھر کلوٹس بننے کا جو رسک ہے وہ کم ہوتا ہے، انسولین کا لیول آپ کی باڈی میں امپروو ہوتا ہے، آپ کی جو کریونگز ہے وہ کنٹرول میں رہتی ہے، اور الٹیمیٹلی ہارٹ اٹیک کا رسک بھی کم ہوتا ہے۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ فاسٹنگ کیسے سٹارٹ کریں؟ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ڈنر جلدی کرنا ہے اور بریک فاسٹ لیٹ کرنا ہے۔ اس طرح سے 12 سے 14 گھنٹوں کا گیپ آ جائے گا اور یہ چیز فاسٹنگ پہ کنسیڈر ہوگی۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹوں کا فاسٹ آپ نے مہینے میں 1 یا 2 دفعہ لازمی کرنا ہے۔ فاسٹنگ سب کے لیے سیف نہیں ہوتی ہے۔ جو لوگ ڈائبیٹک ہیں، جن کو شوگر کا مسئلہ رہتا ہے، یا پھر اس کے علاوہ پریگننٹ وومن، یہ فاسٹنگ کو اوائڈ کریں، اور اگر آپ نے کرنی بھی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر کی گائیڈنس کو ضرور شامل کریں۔ اگر آپ واقعی اپنی آرٹریز کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنی لائف کو ہارٹ اٹیک سے دور رکھنا چاہتے ہیں، تو کوئی ایکسپینسو ڈائٹ، کوئی فینسی سپلیمنٹس یا پھر کوئی بھی ایکسپینسو فوڈ آپ کو نہیں بچا سکتی۔ فاسٹنگ آپ کی باڈی کو وہ بریک دیتی ہے جس سے آپ کے سیلز ریپیئر ہوتے ہیں، آپ کی باڈی میں انفلیمیشن کنٹرول میں رہتی ہے، اور آپ کی خون کی نالیاں بھی دوبارہ سے سیف زون میں چلی جاتی ہیں۔ تو آپ آج سے ہی فاسٹنگ کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں، یہ آپ کا سب سے پاورفل ڈیسیژن ہو سکتا ہے۔ ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل پر نئی ہے تو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ہم آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔